بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود و سلام رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، رحمتوں اور بخششوں کا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. گزشتہ چند مجالس میں طہارت کے حوالے سے، اس کے مختلف عنوانات کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور ہم یہ مضمون پچھلے جمعے جاری نہ رکھ سکے. اللہ کی توفیق سے آج اپنے اس سبق کو، اپنے اس عنوان کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. طہارت کے عنوانات میں ایک عنوان یہ ہے کہ اگر کپڑوں کے اوپر نجاست یا گندگی، پلیدگی، غلاظت لگ جائے تو اس کو دور کس طرح کیا جاتا ہے. اس کو دور کرنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں آج ان کو بیان کرنے کی جستجو کروں گا. آج کی مجلس میں سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کس طرح کرنا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت ید الیمنا لطعامہ و طہورہ وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذن. فرماتی ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے لگتے یا جب بھی آپ وضو کرتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی اچھا کام انسان جب کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کرے. آج کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت بھی اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. اگر تو دایاں ہاتھ نہیں ہے، دایاں ہاتھ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے یا اس کے اندر کوئی زخم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو مجبوری کی وجہ سے انسان بائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے. اگر یہ مجبوری نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ اور آپ کا عمل یہ تھا، آپ وضو بھی دائیں ہاتھ سے شروع کرتے اور آپ کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے.
اور پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَتْ يَدَهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَنَ، فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کیا کرتے اور دوسری جو غلاظتیں تھیں ان کو بائیں ہاتھ کے ساتھ دور کیا کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دائیں ہاتھ کو جب بھی استعمال کرنا پاکیزہ چیز کے لیے، پاک کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کو جب بھی استعمال کرنا ناپاکی اور پلیدگی کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں دوسرا مسئلہ، نجاست کو، پلیدگی کو دور کرنے کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں گھروں کے اندر یہ مسئلہ عمومی طور پہ سامنے آتا ہے۔ گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے، دودھ پیتے بچے، ان کو انسان اٹھاتا ہے تو بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ دودھ پینے والا اگر کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دے تو پاکیزگی کو، صفائی کو، ستھرائی کو اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار دے۔ کپڑوں کے اوپر پانی کے صرف چھینٹے مار دے تو انسان کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹی بچی دودھ پینے والی اگر وہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پھر اتنے حصے کو پانی کے ساتھ دھو لیا جائے گا۔ فرق یہ ہے اگر دودھ پیتا بچہ کپڑے کے اوپر پیشاب کر دے تو کپڑے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر دودھ پینے والی بچی کپڑے کے اوپر پیشاب کر دے تو اتنے حصے کو پانی کے ساتھ دھویا جائے گا اور کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے سے مراد وہ بچہ ہے کہ جو ابھی صرف دودھ ہی پیتا ہے، جس نے ابھی غلہ، گندم، روٹی وغیرہ کھانا شروع نہیں کی، ابھی صرف دودھ پیتا ہے۔ 1 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا بچہ، 4 ماہ کا، 5 ماہ کا بچہ جو صرف ابھی دودھ پیتا ہے، صحابی کہتے ہیں یہ حکم صرف اس بچے کے لیے ہے جو صرف ابھی دودھ پیتا ہے۔ وہ بچہ یا وہ بچی جو غلہ کھانے لگ جائیں، گندم کھانے لگ جائیں، روٹی وغیرہ کھانے لگ جائیں، دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز ساتھ کھانے لگ جائیں، پھر دونوں بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ بچے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیں پھر کپڑے کے اتنے حصے کو دھویا جائے گا۔ مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اگر ایک بچہ کپڑے کے اوپر پیشاب کر دے تو کپڑے کے اوپر چھینٹے مارے جائیں گے، اگر بچی پیشاب کر دے تو اس کے حصے کو دھویا جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں بچے دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز کھانے لگ گئے ہیں، پھر اگر بچے نے کپڑے کے اوپر پیشاب کیا، پھر دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑے کے اتنے حصے کو دھویا جائے گا، پھر چھینٹوں والا حکم نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس لے کے آئی، وہ بچہ ابھی گندم نہیں کھاتا تھا، صرف دودھ ہی پیتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی گود میں ہم نے اس بچے کو بٹھایا، اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کی گود میں پیشاب کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے صرف کپڑے کے اوپر چھینٹے مارے ہیں،
آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، آج کی مجلس میں تیسرا مسئلہ نجاست کو دور کرنے کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، فرماتی ہیں کانت، اما جان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے کپڑے کے اوپر جو جنابت لگی ہوتی، میں اس جنابت کو اللہ کے پاک پیغمبر کے کپڑے سے دھو دیتی، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے پاک پیغمبر انہی کپڑوں میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور میں پانی کے قطرات کپڑوں کے اوپر گیلا پن دیکھ رہی ہوتی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور صحیح البخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، اما جان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے کپڑے دیکھتی، آپ کے کپڑوں کے اوپر بعض دفعہ جنابت لگی ہوتی، تو میں جنابت کے اس حصے کو پانی کے ساتھ دھو دیتی، اور میں جنابت کے نشانات آپ کے کپڑوں کے اوپر دیکھ رہی ہوتی، اور آپ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ آج کے ہمارے نوجوان جنہوں نے یہ بہانہ ہی ڈھونڈ لیا ہے، او جی آؤ نماز پڑھ لو، جی میرے کپڑے ہی صاف نہیں ہیں، میرے تو کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے کپڑوں کے اوپر اگر جنابت لگی ہوتی، اما جان کہتی ہیں کہ اتنے حصے کو میں پانی کے ساتھ دھو دیتی، اور ابھی جنابت کا داغ کپڑے کے اوپر موجود ہوتا، اللہ کے پاک پیغمبر انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں۔ اور پھر بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، آج کچھ لوگ منکرین حدیث کا انکار کرنے والے، وہ ان مسائل میں آ کے، ان مسائل کو دیکھ کے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں۔ او جی اماں جان نے اس طرح کے مسائل بیان کیے ہیں، نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، رحمت کائنات کی راتیں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی امت کے لیے روزے روشن کی طرح بالکل عیاں ہیں، بالکل واضح ہیں۔ جس طرح دن کی روشنی واضح ہے، اس طرح رحمت کائنات کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اور اگر اماں جان یہ مسائل نہ بتاتی امت کے لوگوں کو تو ظاہری بات ہے ان مسائل کا صرف نبی کی بیویوں کو ہی پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اگر نبی کی بیویاں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر رحمت کائنات کی دوسری بیویاں اگر امت کو یہ مسائل نہ بتاتی تو پھر امت ان مسائل سے بالکل بے خبر ہوتی۔ تو اس لیے اس طرح کا اعتراض کرنے والے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کی مجلس میں چوتھا مسئلہ وہ یہ ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم وہ لوگ ہیں جو سفر میں رہتے ہیں، تجارت کا پیشہ ہے، سفر میں رہتے ہیں، اور ہمارا گزر بعض دفعہ عیسائیوں کے علاقوں میں، یہودیوں کے یا مجوسیوں کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس برتن نہیں ہوتے تو ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، تو کیا ہم عیسائیوں کے، یہودیوں کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے عیسائی لوگ، یہودی لوگ یا مجوسی لوگ وہ ناپاک چیزیں کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، شراب پیتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اللہ کے پاک پیغمبر نے ان غیر مسلموں کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے برتنوں کے اندر ناپاک حرام چیزیں کھاتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہوتا تو کیا ہم مجبوری کی حالت میں ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ عمومی طور پہ آتا ہوگا، تو بات سمجھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر متبادل تم کوئی اور چیز نہ پاؤ، اگر متبادل تم کوئی اور برتن نہ پاؤ تو پھر تم ان کے برتنوں کو اچھی طرح دھو کے استعمال کر سکتے ہو، ان کے برتنوں کو اچھی طرح صاف کر کے پھر تم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود اور رحمت کائنات نے غیر مسلموں کے برتنوں کو صرف اس لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ وہ اپنے برتنوں کے اندر حرام چیزیں ڈال کے کھاتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان وہ برتن تو استعمال کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ جو حرام چیزیں کھاتے ہیں یہ بھی وہ حرام چیزیں کھانے اور پینے سے باز نہیں آتا ہے۔ شراب یہ بھی پیتے ہیں، اور آج سور کا گوشت سے مسلمان بھی کھانے لگ گئے ہیں۔ حرام چیزیں جن کو اسلام نے حرام کیا ہے، اور اللہ کی قسم ہے اسلام نے ایسے حرام نہیں کر دیا۔ آج سائنس بڑی تحقیق کر کے یہ بات بتاتی ہے کہ سور کے گوشت کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں کہ جو انسان کی صحت کے اوپر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں، اور جن کی وجہ سے انسان بہت تیزی کے ساتھ کینسر کا مریض بن جاتا ہے۔ تو اسلام نے یہ چیزیں ایسی حرام نہیں کی۔ اب ظاہری بات ہے وہ گوشت، وہ چیز جو اسلام نے حرام کی ہے اور اس کے اندر کوئی نقصان ہے تو حرام کی ہے نا، اگر وہ ان برتنوں کے اندر ڈال کے استعمال کی جائے گی تو ظاہری بات ہے وہ برتن بھی بیماریوں والے بن جائیں گے، وہ برتن بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اچھی طرح دھو کے پھر تم ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ آگے بڑھیے، آج کی مجلس میں پانچواں مسئلہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتوں کو پلٹ کے دیکھ لیا کرے، اگر جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہو تو پھر اپنے جوتوں کو زمین پہ رگڑ لیا کرے، رگڑ کے صاف کر لیا کرے، پھر انہی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھیے، آج کل تو خیر وہ دور نہیں ہے، مساجد کے اندر قالین بچھے ہوتے ہیں، صفیں بچھی ہوتی ہیں، تو جوتے لے کے تو مسجدوں میں آیا نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ عام طور پہ اس وقت پیش آتا ہے جب انسان باہر قبرستان کے اندر اس نے نماز جنازہ پڑھنا ہو، یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ لاہور کے اندر میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے جوتا پہنا ہوا تھا، میں جنازہ پڑھنے لگا تو پیچھے سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی جوتا اتار دیں، جوتوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ میں نے مسئلہ بتایا، میں نے کہا جی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جوتوں کو پلٹ کے دیکھ لیا کرو، اگر گندگی لگی ہو تو زمین کے ساتھ رگڑ کے اس کو صاف کر لیا کرو، پھر انہی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔ تو خیر میں نے مسئلہ بتا کے تو جنازہ شروع کر دیا۔ اب جنازہ میں نے پڑھا تو اس بیچارے کو پتہ نہیں غصہ تھا میرے اوپر۔ جنازے کے بعد کہنے لگا جی یہ جنازہ ہی نہیں ہوا، جنازہ ہی نہیں ہوا، جنازہ دوبارہ پڑھیں گے، یہ میت ہمارے مسلک کی تھی، لہذا یہ بندہ یہ اور مسلک کا ہے، اس لیے جنازہ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ خیر بہرحال مسئلہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک عورت آئی، قبیلہ بنو عبد الاشہل کی ایک بی بی آئی، اور اس نے آ کے یہ بات کہی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم جب نماز کے لیے مسجد میں آتی ہیں نا، چونکہ اس دور میں خواتین بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتی، اللہ کے پاک پیغمبر جب مسجد میں آتی ہوں
تو میرے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ ایسا جو بڑا ہی گندا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا اس رستے کے بعد جو گندا رستہ ہے، کیا اس رستے کے بعد صاف رستہ بھی آتا ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر ہاں صاف رستہ بھی آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر صاف رستہ گندے رستے کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صاف رستہ گندے رستے کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ واضح ہو گیا، اگر ایک بندے نے جوتا پہنا ہوا ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اب اس نے جنازہ پڑھنا ہے، تو ظاہری بات ہے قبرستان پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صفیں نہیں ہوتی اور زمین پہ مٹی ہوتی ہے، تو انسان اپنے جوتے کو زمین پہ رگڑ کے احتیاطاً اس کو پاک اور صاف کر لے، اور انہی جوتوں کے ساتھ انسان نماز جنازہ کیا بلکہ فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل مساجد کے اندر وہ ماحول نہیں ہے، مسجدوں کے اندر جوتا انسان لے کے نہیں آ سکتا، تو اس لیے اس چیز سے حد الوسع پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر نماز جنازہ کے اندر یہ مسئلہ ہے تو انسان جوتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ آگے بڑھیے، آج کی مجلس میں چھٹا مسئلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے اور باقی 6 مرتبہ پانی کے ساتھ اچھی طرح اس برتن کو دھونا ہے، تب جا کے وہ برتن پاک اور صاف ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کے اندر یہ طرز عمل کیا ہے؟ وہ نبی کہ جس نے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا کہ جس برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے، آج اس نبی کے امتی کتے کو بڑے پیار کے ساتھ پالتے ہیں، کبھی اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ سلاتے ہیں۔ یعنی یہ حرکتیں آج کتوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور جس طرح انسان کے بچے کو اٹھایا جاتا ہے کتے کے بچے کو بھی ویسے اٹھاتے ہیں۔ اور ہمارے دور کس کی بات کریں، ہمارے امیر المومنین، یہ ہمارے وزیر اعظم، یہ ان کے اندر بھی یہ عادات موجود ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے جانور جو برتن کے اندر منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایسے جانور کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس کو اپنی گود میں اٹھانا اور جناب اس کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کرنا، یہ قطعاً بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ میں ایک کتاب کے اندر یہ بات پڑھ رہا تھا، امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، تو اس نے اس چیز کے اوپر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور وہ کہنے لگا کہ کتے کی شرمگاہ سے اور اس کے منہ سے جب یہ بولتا ہے نا یا اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے خطرناک جراثیم نکلتے ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور انسان نہ ختم ہونے والی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ اسلام نے آج سے 1450 سال قبل ہی اس چیز کا حکم دے دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو رحمت کائنات کا فرمان سن کے وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو تحقیق ہم آج کر رہے ہیں وہ تحقیق آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک شخص آگے کر چکا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے اور پھر باقی 6 مرتبہ پانی کے ساتھ دھوئیں گے، تب جا کے وہ برتن پاک ہوگا۔ آگے بڑھیے، آج کی مجلس میں نجاست کو، پلیدگی کو
اور غلاظت کو دور کرنے کا چھٹا مسئلہ، ساتواں مسئلہ وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پینے والے برتن میں، کسی کی پینے والی چیز میں مکھی گر جائے، اللہ کی قسم ہے اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے، اتنے باریک باریک مسئلے، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ مسائل بھی اپنی امت کے لوگوں کو بتا دی ہیں اور باریک سے باریک مسئلہ اپنی امت کے لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے اللہ کروڑوں نہیں اربوں بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے اپنے آخری پیغمبر رحمت کائنات کی قبر کے اوپر۔ اے مولا کریم تیرے آخری پیغمبر جہاں پہ لٹے ہیں اللہ ان کی قبر مبارک پہ ارب ہا ارب رحمتوں کا نزول فرما، اور اللہ تیرے نبی کے فرامین کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ جن صحابہ نے سنا اور ان صحابہ نے بڑی ایمانداری کے ساتھ ان مسائل کو ہم تک پہنچایا ہے، اے اللہ ان صحابہ کی قبروں کے اوپر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ جن علماء کرام نے، جن محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑے سفروں کی صعوبتیں تکالیف برداشت کی ہیں اور سفر کی صعوبتیں تکالیف مصیبتیں برداشت کر کے رحمت کائنات کی زبان نبوت سے نکلنے والے یہ انمول موتی چن چن کے اکٹھے کر کر کے آج ہم تک پہنچائے ہیں۔ اے اللہ ان محدثین کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، اے اللہ ان علماء کی قبروں کے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس پینے کی چیز کو چھوڑ نہیں دینا۔ آج لوگ کراہت کا اظہار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ جب مکھی کسی کے پینے کی چیز میں گر جائے اس مکھی کو مزید اس پینے والی چیز کے اندر ڈبو کے پھر باہر نکال کے پھینک دو اور اس پینے والی چیز کو استعمال کرو، وہ تمہارے لیے پاک اور صاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے آپ نے فرمایا کہ مکھی کو اللہ نے 2 پر عطا کی ہیں، اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے اور دوسرے پر کے اندر بیماری ہے، اور جب بھی مکھی کسی برتن کے اندر، کسی چیز کے اندر، کسی مشروب کے اندر گرتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنا بایاں پر اس مشروب کے اندر ڈبوتی ہے اور بایاں پر بیماری والا ہوتا ہے۔ جب انسان اس مکھی کو مزید ڈبو کے نکالے گا تو دایاں پر بھی اندر ڈوب جائے گا، اور پھر وہ پر جس نے بیماری پھیلائی جب یہ شفا والا پر اندر جائے گا تو بیماری کے اثرات زائل ہو جائیں گے، بیماری کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور شفا والا جو پر ہے وہ اندر جائے گا، بیماری کو ختم کر دے گا اور وہ مشروب پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس مشروب کو پھر انسان استعمال کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے پاک اور صاف ہے۔ یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ کے پاک پیغمبر نے بتلائے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور آج ہر نوجوان کے ساتھ، ہر بوڑھے کے ساتھ، ہر جوان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طریقے کا، اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ طہارت کا یہ بھی ایک عظیم پہلو ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا؟ آج سیکھ لیں جن کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ عمریں بیت گئیں اور سچی بات ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ داڑیاں سفید ہو گئیں اور آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باز بیوی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پاک پیغمبر کے غسل کا طریقہ بتاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات جب غسل جنابت کرنے لگتے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی لیتے، دائیں ہاتھ سے پانی کو اپنے بائیں ہاتھ میں ڈالتے اور اس پانی کے ساتھ آپ استنجا کرتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر
مٹی کے اوپر رگڑتے. آج کا تو صابن موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر رگڑتے, ہاتھ پاک اور صاف ہو جاتے. پھر اس کے بعد آپ نماز کی طرح وضو کرتے. کس طرح؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے, پھر کلی کرتے, پھر ناک میں پانی کو ڈالتے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھوتے, پھر اپنے بازوؤں کو دھوتے. پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ گیلا کرتے, اور گیلا کر کے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بالوں کے اندر داخل کر دیتے, یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیرتے اور ان جڑوں کو بھی تر کرتے. اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جنابت بالوں کی جڑوں کے اندر ہوتی ہے, تو اس لیے جب بھی غسل کرو پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچایا کرو. اگر بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر غسل مکمل نہیں ہوگا. فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے بالوں کے اندر داخل کرتے اور خوب اچھی طرح اپنی انگلیوں کو بالوں کے اندر پھیرتے, اور پھر آپ 3 چلو پانی کے لیتے. 3 چلو آپ پانی کے لیتے اور ان کو آپ باری باری اپنے سر کے اوپر انڈیلتے. 3 چلو پانی کے آپ اپنے سر کے اوپر انڈیلتے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی کو بہاتے. پہلے آپ دائیں سائیڈ دھوتے, پھر آپ بائیں سائیڈ دھوتے, اور جب آپ غسل کر کے فارغ ہو جاتے تو پھر آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر اپنے پاؤں دھویا کرتے. اور اللہ کے پاک پیغمبر غسل کرتے وقت پتہ کتنا پانی استعمال کیا کرتے؟ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے, جب آپ وضو کرتے آپ 1 مد پانی استعمال کرتے. یہ مد کتنا ہوتا ہے؟ آج کل کے پیمانے کے مطابق آدھا لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ, آدھا لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ پانی کے ساتھ آپ وضو کر لیا کرتے. اور جب آپ نہاتے تو آپ نہانے کے لیے جو پانی استعمال کرتے 1 سا پانی اللہ کے پاک پیغمبر استعمال کیا کرتے. یہ 1 سا پانی کتنا ہوتا ہے؟ 1 لیٹر سے لے کے 3 لیٹر تک, 1 لیٹر سے لے کر 3 لیٹر تک اتنا پانی اللہ کے پاک پیغمبر نہانے کے لیے استعمال کیا کرتے. آج ہمارا طرز عمل کیا؟ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تب پانی ضائع, اور نہانے کے لیے جانا ہے تب پانی ضائع. یاد رکھ لیں اللہ کا الحاکمین نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن آؤ گے پھر نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اللہ نے پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ نعمت تمہیں میں نے دی ہے, اس کا کتنا استعمال کیا, کتنا ضائع کیا, کتنا شکر کیا, کتنی ناشکری کی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ وہ مسائل ہیں چند بنیادی کہ نجاست کو دور کرنے کے حوالے سے اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین کیا ہیں. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں ان مسائل کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.